سورہ ہود کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ یہ واقعہ کیوں ذکر کیا گیا اور اس واقعے کو کیوں پیش کیا گیا؟ دیکھیں، ابھی بات کیا چلی ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ جن کے دل مردہ ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک انہیں سمجھایا ہے، اور سمجھانے کا جو انداز نوح علیہ السلام کا تھا وہ یقیناً بڑا ہی پیارا تھا، کیونکہ غیر نبی کی طرح کبھی سمجھا نہیں سکتا۔ تو وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ تو بتائیے کتنی بلیغ اور واضح اور کتنی پیاری نصیحتیں ہوں گی، اور کوئی 1-2 دن بھی نہیں تھا کہ چلیں ایک دفعہ سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، کتنے سال؟ 950 برس۔ اور پھر انداز بھی، استقامت کا حال دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ صبح نکلتے اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کو آپ سمجھاتے، اور لوگ سارا دن آپ کو پتھر مارتے۔ رات ہوتی تو یہ سارے لوگ پتھر جمع کرتے دوبارہ صبح کے لیے، اور آپ صبح اس طرح دین کی دعوت لے کر نکلتے گویا کہ پہلی مرتبہ نکل رہے ہیں۔ آپ کے عزم میں، آپ کے حوصلوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اس قدر آپ نے محنت سے، کوششوں سے 950 برس تک تبلیغ فرمائی، پھر بھی ایمان بہت تھوڑے لائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کی تبلیغ میں کوئی قصور نہیں تھا۔ بارش تو برستی ہے، لیکن سبزہ وہی اگتا ہے جو زمین سبزے کے قابل ہو۔ تو وہ جو دل تھے وہ مردہ تھے، لہذا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں، حجت پوری ہو گئی۔ وہ کل بروز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا فرض پورا کر دیں۔ اگر کوئی مان جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی نہ مانے پھر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ فرض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ بیوی بھی وہ منافقہ نکلی اور بیٹا بھی منافق نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں، بتائیے، جب باہر آپ نے اتنی محنت سے، کوششوں سے تبلیغ فرمائی، تو کیا گھر میں دعوت نہیں دی ہوگی؟ یقیناً دی ہوگی۔ اس میں کوئی کوتاہی آپ نے نہیں کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود یہ 2 واقعات ہوئے، بیٹے کا اور بیوی کا۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں پر مکمل طور پر کوشش کر لیں، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر ہم مکمل کوشش کر لیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت پذیر نہیں ہوتا، تو اگر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا۔ کسی کے دل میں زبردستی ہم نیکی اتار نہیں سکتے، لیکن یہ گفتگو کا یہ بھی مقصد نہیں جیسے ہمارا حال ہے، ہم تو کوئی کوششیں نہیں کرتے، فکر ہی نہیں ہوتے۔ تو اس طرح بے فکری کی زندگی، اس پر تو گرفت ہو سکتی ہے۔ فکر بھی ہو، انسان اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرتا رہے، اس کے بعد بھی اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ کوشش کرنے والا بری الذمہ ہے، پھر وہ اس گناہ کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، تو آپ کی قوم کے کافر سردار بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا،
ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ اکثر قومیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی تو وہی کرتے ہیں جو ذلیل ہیں، جو کمینے ہیں۔ اراذلنا یعنی مسلمانوں کو انہوں نے یہ لفظ کہا۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو ذلیل اور کمینہ کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریب لوگ تھے اور ان کے پیشے بڑے معمولی تھے۔ کوئی موچی تھا تو کوئی سبزی بیچنے والا تھا، اس طرح کے پیشے تھے، اور یہ لوگ مالدار تھے، تو اس لیے وہ ان پیشوں کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خسیس اور اس طرح کے لفظ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ انسان کا مرتبہ پیشوں سے نہیں ہوتا، انسان کا مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں قرب سے ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور جائز اور حلال پیشے کو ذلیل سمجھنا یہ بھی نادانی اور جہالت ہے۔ آج دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں کسی پیشے کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو یہ سوچ کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی۔ آج کئی ہمارے ملک میں جو بے روزگار پھر رہے ہیں، کیوں پھر رہے ہیں؟ جاب تو آتی ہے ان کے پاس، لیکن اس جاب کرنے میں ان کی معاشرتی جو حالت ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اچھا مجھے لوگ کہیں گے کیا کرتے ہو، تو میں کیسے بتاؤں گا میں یہ کام کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں یورپ کے اندر بڑا اچھا آدمی جسے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، اسے کوئی شرم نہیں آتی، وہ گاڑی سے اترتا ہے جھاڑو دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جھاڑو تو خیر بہت ہی جو ناممکن ترین جو بات ہے، ہمارے یہاں پر آفس کے اندر اگر اسے اچھی بھی تنخواہ ملے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ مجھے لوگ پوچھیں گے تو میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ کام کرتے ہو، اس وجہ سے بے روزگار پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے کسی ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ جس جگہ کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پر موت عطا فرمائے تو میں اس جگہ پر موت کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں رزق حلال کما رہا ہوں۔ تو جو رزق حلال کماتا ہے وہ جس طریقے سے بھی کما، اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے، اور نہ اسے ذلیل سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں جو آپ کی باتوں میں آ گئے ہیں، بادی الرأی، اور یہ صرف سرسری نظر کرتے ہوئے ایمان لائے ہیں، یعنی انہوں نے غور و فکر آپ کی باتوں میں نہیں کیا۔ یا بادی الرأی سے مراد یہ ہے کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، صرف ظاہری طور پر آپ کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ یہ کمزور لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ وہ مل کر وہ تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم آپ کے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بل نَظُنُّكُمْ، نَظُنُّ ہم گمان کرتے ہیں آپ کو کاذبین، جھوٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی ایسی دلیل میرے پاس ہے جو میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور مجھے اللہ نے اپنی طرف سے رحمت بخشی، یعنی مجھے نبوت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، تو تم تو اس سے اندھے رہے، یعنی تم نے تو غور ہی نہیں کیا، نہ میری کوئی دلیل سنتے ہو،
نہ میرے معجزات دیکھنے کو تیار ہو۔ انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں یہ چپکا دیں؟ وانتم لہا کارہون، اس حال میں کہ تم اس سے بیزار ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم دلیل کو سننا ہی نہیں چاہتے اور ایمان پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے تو ہم اسے زبردستی تم سے مسلط نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کہ تم سمجھو کہ اگر اتنے سارے مومن ہو جائیں گے تو ان کو مال ملے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ ان مومنوں کو دور ہٹاؤ، جب یہ غریب جائیں گے تو ہم بیٹھیں گے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور ہٹانے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ کے قرب سے منور ہیں، تو اتنے نیک لوگوں کو میں اپنے آپ سے دور کیوں کروں؟ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، کہ تمہیں ان کی قدر نہیں ہے اور تم ایمان والوں کو ذلیل سمجھتے ہو، حالانکہ یہ ایمان والے تم سے بہت بہتر ہیں، تمہیں ہیرے کی قدر ہی نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکے گا؟ ان طردتہم، اگر میں انہیں دور کر دوں، جو سچے دل سے ایمان لائے اور قرب الہی کی منزل پر فائز ہو، اس کا درجہ اللہ نے کتنا بلند فرمایا کہ نبی اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ میں انہیں دور نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت کو سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ خزانہ کدھر ہے، آپ جب چلیں تو آپ کے ساتھ خزانہ چلے، تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی خزانے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم میری بات سنو گے تو میں تمہیں روپے دوں گا، پیسے دوں گا، میں تمہارے خزانے بھر دوں گا، میں نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، تو میرے سامنے یہ اعتراض رکھنے کا کوئی محل ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے نہیں ہوتے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ خزانہ کدھر ہے، تو میں نے کب کہا ہے کہ تم آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں اتنا اتنا خزانہ دوں گا، تو تم کہو کہ ہے کدھر خزانہ کہ دو گے ہمیں؟ تو میں نے تو تمہیں ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، اور یہ ہمیشہ سے انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ایمان کی دعوت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ اسے خزانہ عطا فرماتا ہے، لیکن خزانے کے لیے ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں خود ہی غیب نہیں جان سکتا، یعنی اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں، خود تو میں بھی نہیں جان سکتا۔ تو جب میں خود بخود غیب نہیں جان سکتا، جب تک اللہ مجھے نہ بتائے، تو تم نے غیب کیسے جان لیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے یہ مومن نہیں ہے، تو تم نے ان کے دل کی بات کیسے جانی؟ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ آپ تو ہمیں انسان لگتے ہیں، ہماری طرح کھاتے بھی آپ ہماری طرح ہیں، تو میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہ انسان بنایا کہ ان کے مثل کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان غریب مسلمانوں کے متعلق یہ نہیں کہتا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، بلکہ اللہ ان پر خوب کرم فرمائے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم،
یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو مالی فائدہ ملے. تو فرمایا کہ یہ ایمان کے اخلاص کے ساتھ آئے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں مال نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں مالدار کر دے، تو وہ ایمان کی برکت ہوگی، وہ عمل کی برکت ہوگی. یہ مال کے لیے آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان پر جھوٹی بات باندھوں، ان پر تہمت لگا دوں، تو بے شک اس وقت تو میں ظالم ہو جاؤں گا. جب وہ گفتگو کر کر کے تھک گئے، یعنی وہ کافر، اور کوئی ان کے پاس جواب نہ تھا، تو کہنے لگے قالوا یا نوح، بولے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا خود نے، اور کہتے آپ نے جھگڑا کیا اور ہم سے بڑا جھگڑا کیا. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس کا وعدہ دے رہے وہ لے کر آئیے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، آپ نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو لے آئے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان اللہ يريد ان يغويكم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہے اور میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر تمہارے نصیب میں مقدر میں گمراہی ہے اور تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں تو میری نصیحت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراه، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود بنا لیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتریتہ، اگر میں نے خود ہی بنا لیا ہوگا، فعلی اجرامی، تو میرا گناہ مجھ پر ہے، تو ضرور اس کا مجھ پر وبال آئے گا. لیکن بحمد اللہ، میں سچا ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تم جو جھٹلا رہے ہو اس کا وبال تم پر آئے گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو تم گناہ کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے.